السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل میں ایک درس میں تھی تو اس میں جنت میں شراب کا ذکر آیا تھا، تو میری ایک بہن نے سوال کیا کہ دنیا میں تو شراب حرام ہے، تو جنت میں شراب کیسے حلال ہے، اور جنت میں مومنوں کو شراب کیوں کر پینے کو ملے گی؟ یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آیت بھی پیش کی لیکن ان کو حوالہ جات چاہیے تھا، مزید تفصیل چاہیے تھی۔ تو میں ابھی ان کو ریکارڈ کر کے بھیجنے لگی تھی کہ مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں آپ تمام بہنوں کے سامنے اس کو بیان کروں تاکہ آپ تمام ان سے فائدہ اٹھائیں۔ سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ جنت میں جن چیزوں کا تذکرہ آیا ہے وہ گرچہ نام دنیا کے ناموں سے ملتے جلتے ہیں، سملر ہے، جیسے کہ جنت میں کھجوریں ہیں، انار ہے، شہد ہے، دودھ کی نہریں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن نام صرف سملر ہے، نام صرف ملتے جلتے ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ نے جنت کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ سورہ سجدہ میں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کسی نفس کو معلوم نہیں ہے، کوئی نفس نہیں جانتا ہے، ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز پوشیدہ رکھی ہے جنت میں، جزاء بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کے بدلے۔ اور صحیحین میں بخاری اور مسلم میں حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے ما لا عین رأت، جو کسی نے آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور جو کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور جو کسی بھی انسان کے دل پہ نہیں کھٹکا ہے اور اس کا تصور بھی نہیں آیا۔ تو ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ نعمتیں جنت میں ملنے والی ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی کہا ہے کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جنت میں جو چیزیں ہیں وہ دنیا کی چیزوں سے مختلف ہے۔ اب ہم جنت میں موجود نہروں کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو نہریں جنت میں ہوں گی۔ سورہ محمد آیت نمبر 15 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فیہ انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہوں گی پانی کی، من ماء پانی کی، غیر آسن وہ پانی بدبودار نہیں ہوگا، غیر آسن وہ پانی بدبودار نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو پانی ہوتا ہے اور پانی کا جو نہر ہوتا ہے وہ اگر رکھا رہے کئی دنوں تک تو پانی میں بدبو آ جاتا ہے، اس کا مزہ چینج ہو جاتا ہے، اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت کے پانی کے نہر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ بدبودار نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور اسی طرح سے جنت میں لبن کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، لم یتغیر طعمہ، جس کا طعم، جس کا مزہ نہیں بدلے گا۔ دنیا میں دودھ رکھیں گے بھی تو اس کا مزہ بدل جاتا ہے، کڑوا ہو جاتا ہے، کھٹاس اس کے اندر آ جاتا ہے، لیکن آخرت میں جو دودھ کی نہر ہوگی تو اس کے کیا خصوصیت اللہ نے بتائی ہے کہ اس کا مزہ نہیں بدلے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہر جاری کرنے پر قادر ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جو اللہ تھوڑی چیز پیدا کر سکتا ہے وہ زیادہ چیزیں بھی پیدا کر سکتا ہے، اور بغیر جانور کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور خمر شراب کی نہر ہوگی، لذت للشاربین، جو شاربین کے لیے، پینے والوں کے لیے لذت کا ذریعہ ہوگی۔ دنیا میں جو شراب ہوتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے، لیکن جنت میں جو شراب ہوگی وہ لذت ہوگی اس میں۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور صاف و شفاف شہد کی نہر ہوگی۔ دنیا میں اگر کوئی نہر ہو شہد کی تو کیا ہوگا؟ کیڑے مکوڑے لگ سکتے ہیں، اس میں مکھیاں لگ سکتی ہیں، چینٹیاں لگ سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں جو شہد کی نہر ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ مصفّى، صاف و شفاف ہوگی۔
تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں اور آخرت میں جو پائی جائیں گی صرف لفظی مشابہت ہے، حقیقت میں ان دونوں کا آپس میں کوئی ملاپ یا مشابہت نہیں ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 5 کے اندر ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، کہ جو نیک لوگ ہوں گے، ان الابرار نیک لوگ، وہ کاس سے شراب پئیں گے۔ کاس کس کو کہتے ہیں؟ بھرا ہوا جام، شراب کا بھرا ہوا جام۔ قدح کہتے ہیں خالی جام کو، اور کاس کہتے ہیں شراب کے بھرے ہوئے جام کو۔ تو نیک لوگ شراب کے بھرے ہوئے جام سے پئیں گے، کان مزاجہ کافورا، جس میں آمیزش ہوگی، جس میں ملا ہوا ہوگا کافور، یعنی وہ راحت اور ٹھنڈک کا ذریعہ ہوگا، اس شراب کو پینے سے ٹھنڈک اور راحت ملے گی۔ اور اسی صورت میں آیت نمبر 21 میں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ ان کو ان کا رب جو ہے شراباً طہورا، پاکیزہ شراب پلائے گا۔ تو دنیا کا جو شراب ہے وہ پاکیزہ نہیں ہوتا ہے۔ اور شراب کی مزید خصوصیات ہم پڑھتے ہیں۔ سورہ مطففین آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ یسقون من رحیق مختوم، کہ اہل جنت کو، اس میں اہل جنت کو جو جو نعمتیں ملے گی ان کا تذکرہ ہے۔ تو آگے کیا ذکر ہے؟ یسقون من رحیق مختوم، ان کو پلایا جائے گا رحیق، خالص شراب، رحیق مختوم، خالص شراب، ایسا شراب جو سیلڈ ہو، جو پیک ہو، ختام مسک، اس پہ مہر لگی ہوگی مسک، مشک کی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور ان نعمتوں کو پانے کے لیے سبقت کرنے والے کو سبقت کرنا چاہیے۔ ومزاجہ من تسنیم، مزید یہ کہ اس شراب کی کیا خاصیت ہے کہ اس میں آمیزش ہوگی تسنیم شراب کی۔ تسنیم بھی شراب کا نام ہے جو عمدہ قسم کی شراب ہے اور جو جنت کے بالائی حصے سے آئے گی۔ سورہ دہر آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، کہ ان کو پلایا جائے گا شراب کا ایسا جام، كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، جس میں آمیزش ہوگی زنجبیل کی، یعنی ادرک کی، سونٹھ کی، جس سے اس کی لذت بڑھ جائے گی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، یہ ایک ایسا چشمہ ہوگا، یعنی شراب کا چشمہ، جس کا نام ہوگا سلسبیل۔ کیا نام ہوگا؟ سلسبیل نام ہوگا۔ تو ہم نے یہ پڑھا کہ جنت میں شراب ملے گی، اور جنت کی شراب اور دنیا کی شراب میں بہت فرق ہے۔ دنیا کی شراب کڑوی ہوتی ہے، جنت کی شراب لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے کیا ہے؟ لذت کا ذریعہ ہے۔ دنیا کی شراب جو ہے اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے یا پیشاب میں جلن ہو جاتی ہے، جبکہ جنت کی جو شراب ہوگی اس میں کافور ملا ہوگا، جس سے پیٹ کو اور جسم کو راحت اور سکون ملے گا۔ اس کے بعد دنیا کی جو شراب ہے اس سے انسان مدہوش ہو جاتا ہے، اول فول بکنے لگتا ہے، اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اور اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں کرتا، دوسروں کی بھی عزت کی پرواہ نہیں کرتا، اور سماج اور معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے۔ جبکہ آخرت کی جو شراب ہوگی اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات آیت نمبر 47 کے اندر فرمایا ہے لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، کہ نہ اس سے درد ہوگا، لا فیہا غول، اس شراب کو پینے سے نہ درد ہوگا، ولا هم عنہا ینزفون، اور نہ اس کے پینے سے بہکیں گے، اس کے پینے سے بہکیں گے نہیں، نشہ نہیں چڑھے گا۔ اور سورہ واقعہ آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ عقل میں فطور آئے گا۔ تو آخرت کی شراب پینے سے نشہ نہیں آئے گا۔ اور یہ شراب کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ دنیا میں جن کو اللہ نے آزمایا اور شراب حرام قرار دیا اور شراب سے دور رہنے کی تلقین کی، وہ لوگ جو شراب سے دور رہیں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ شراب پلائے گا۔ صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من شرب الخمر فی الدنیا لم یشربها فی الآخرہ، کہ جس نے دنیا میں شراب پی ہوگی وہ آخرت میں شراب نہیں چکھے گا، شراب کا مزہ نہیں چکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور دین کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔